السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں چائنیز نیوی کی جانب سے ایک ہی دن میں 3 مختلف نیول ایسٹس کی شمولیت، ترک کمپنی کی سیلز میں اضافے اور آسٹریلیا کے لیے امریکن MQ-9 ڈرون کی اپروول پر بات کریں گے۔ زمبابوے کے بیل ہیلی کاپٹر کو حادثہ، ترک فورسز کے شمالی عراق میں آپریشن کے علاوہ پاکستان سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، انڈونیشیا کے ملٹری چیف نے گزشتہ روز بدھ کے دن لاپتہ ہونے والی سب مرین کے ڈوب جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عملے اور سب مرین کے صحیح سلامت ریکوری کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سکین سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ لاپتہ ہونے والی سب مرین تقریباً 850 میٹر گہرائی میں چلی گئی تھی، اور ریسکیو ٹیم کو ملنے والے ملبے سے یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ سب مرین ڈوب گئی ہے اور عملے کے ارکان شہید ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ سب مرین میں فنی خرابی کو لے کر آکسیجن صرف ہفتے کے روز تک کے لیے ہی باقی رہ گئی تھی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس شپ میں الیکٹرانک نظام میں فنی خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ آبدوز آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ سب مرین جب بدھ کے روز لاپتہ ہوئی تھی اس وقت اس کی ممکنہ گہرائی 700 میٹر تھی، جبکہ یہ سب مرین 500 میٹر گہرائی تک ہی جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ویورز، دنیا بھر میں مختلف نیویز کو سب مرین سے ریلیٹڈ حادثات اب تک پیش آ چکے ہیں۔ ان میں سب سے بھیانک حادثہ سن 2000 میں رشین سب مرین کو پیش آیا، جب روس کی کرسک سب مرین کا ایک ٹارپیڈو پھٹنے کے نتیجے میں دوسرے ٹارپیڈوز بھی پھٹ گئے تھے۔ اس حادثے کے نتیجے میں یہ سب مرین ڈوب گئی اور اس پر موجود عملے کے 118 افراد میں سے کچھ موقع پر اور کچھ چند دن بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ 2003 میں چین کی منگ کلاس سب مرین کو حادثہ پیش آیا اور اس کے آفیسر سمیت 70 کریو ممبرز ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر 2008 میں ایک اور رشین سب مرین کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 20 افراد مارے گئے۔ 2013 میں انڈین سب مرین کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 3 آفیسر سمیت 15 کریو ممبرز ہلاک ہوئے۔ ایک سال بعد ایک اور انڈین سب مرین کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 2 آفیسرز کی ہلاکت ہوئی۔ 2017 میں ارجنٹائن کی سب مرین الیکٹریکل بریک ڈاؤن کے نتیجے میں حادثے کا شکار ہوئی اور اس حادثے کے نتیجے میں اس پر موجود 44 پرسنل ہلاک ہو گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ارجنٹائن کی اس سب مرین کا ملبہ 1 سال اور 1 دن بعد ملا تھا۔ چین نے اپنی نیوی میں 3 ورلڈ کلاس وار شپس کو کمیشن کر دیا ہے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی چینی صدر جی جن پنگ تھے۔ گزشتہ روز چائنیز نیوی میں انڈکٹ ہونے والی ویسلز میں سے ایک نیوکلیئر پاورڈ بیلسٹک میزائل ٹائپ 94 سب مرین تھی۔ اطلاعات کے مطابق یہ اس کیٹیگری کی 6ٹی یا 7ویں سب مرین ہے۔ اس کلاس کی پہلی شپ 2007 میں کمیشن کی گئی تھی۔ اس آبدوز کی لمبائی 135 میٹر اور اس کو 7400 کلومیٹر رینج رکھنے والے 12 سب مرین لانچ بیلسٹک میزائل سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ چائنیز نیوی میں شامل ہونے والی دوسری ویسل ٹائپ 075 لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاک ہے۔ یہ اس سلسلے کا پہلا LHD ہے۔ واضح رہے کہ اس سلسلے کے مزید 2 لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاک بھی 6 ماہ کے انٹرول کے ساتھ پہلے ہی چائنیز شپ یارڈ سے لانچ کیے جا چکے ہیں۔ پروجیکٹ کے آغاز میں اس LHD کی ڈسپلیسمنٹ 30,000 ٹن سے زائد بتائی گئی تھی، اور مختلف سورسز کا دعویٰ ہے کہ اس LHD کی ڈسپلیسمنٹ 36,000 ٹن ہے اور اس پر 28 ہیلی کاپٹرز کے لیے کیپیسٹی موجود ہے۔ اس لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاک پر سیلف ڈیفنس کے لیے 4 کلوز ان ویپن سسٹم، 2 HQ-10 شارٹ رینج میزائل کے علاوہ 2 H-11 کلوز ان ویپن سسٹمز کی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، اس پہلے LHD کو ریکارڈ مدت میں کنسٹرکٹ کیا گیا ہے، جو اس وقت چائنیز شپ یارڈ کے لیے عام سی بات ہے۔ چائنیز نیوی اس کیٹیگری میں ٹوٹل 8 LHD انڈکٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ فرینڈز، گزشتہ روز چائنیز نیوی میں انڈکٹ ہونے والی تیسری ویسل دنیا کی سب سے ہیوی ڈسپلیسمنٹ رکھنے والی ڈسٹرائر ٹائپ 55 سیریز کی شپ تھی۔ ٹائپ 55 کی 2 شپس پہلے ہی چائنیز نیوی میں بالترتیب جنوری 2020 اور مارچ 2021 میں کمیشن کی گئی ہیں۔ 13,000 ٹن ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ اس شپ پر 112 ورٹیکل لانچ سسٹمز موجود ہیں۔ ان یونیورسل ورٹیکل لانچر سے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل HQ-9B اور YJ-18A اینٹی شپ کروز میزائل لانچ کیا جا سکتا ہے۔ سیلف ڈیفنس کے لیے کلوز ان ویپن سسٹم،
اور شارٹ رینج HQ-10 میزائل کے علاوہ ڈیکوائل لانچرز موجود ہیں۔ واضح رہے کہ اس سلسلے کی مزید 8 شپس اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہیں اور آنے والے عرصے میں ان کو چائنیز نیوی میں انڈکٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ اس ڈسٹرائر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، ٹرک اور آرمرڈ وہیکلز بنانے والی ترک کمپنی اوٹوکر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی اس سال پہلے کوارٹر کی سیلز میں ریکارڈ 91% اضافہ ہوا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی گزشتہ ماہ کی سیلز $69 ملین سے بڑھ کر $105 ملین ہوئی ہیں، جو ریکارڈ اضافہ ہے۔ واضح رہے کہ اوٹوکر کئی طرح کی آرمرڈ وہیکلز بنا رہی ہے، جس میں سے کچھ افریقن ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کمپنی نے اس سال الیکٹرک آرمرڈ وہیکل بھی متعارف کروائی ہے۔ ترک کمپنی کی اس آرمرڈ الیکٹرک وہیکل کے بارے میں اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری پہلے سے موجود ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امریکہ نے آسٹریلیا کے لیے $1.6 ارب مالیت کے 12 MQ-9B ڈرونز اور اس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ اور سسٹمز کے علاوہ ویپنز پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ ڈیل کے تحت امریکہ آسٹریلیا کو 12 MQ-9B آرم ڈرونز اور دیگر سسٹمز فراہم کرے گا، جس میں لیونارڈو کا سی اسپرے میری ٹائم ریڈار، جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک منیشن GBU-12 اور جنرل پرپز بامز قابل ذکر ہیں۔ فرینڈ، آسٹریلیا ممکنہ طور پر ان ڈرونز کو انڈین اوشین میں سرویلنس، ریکانیسنس اور آرم پرپز کے لیے استعمال کرنے کا خواہش مند ہے، جبکہ چین اس ممکنہ ڈیل کی مخالفت پہلے ہی کر چکا ہے۔ چائنیز حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں انڈین اوشین کو مزید ویپنائزڈ کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ فرینڈز، ایک اور خبر کے مطابق ترک آرم فورسز نے عراق میں لارج سکیل آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس آپریشن کا مقصد ترکی میں دہشت گردی میں ملوث گروہ PKK کے ٹھکانوں اور علیحدگی پسند گروہوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہفتے کے روز شروع کیے گئے آپریشن کے بارے میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ اس آپریشن میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے اور غاریں تباہ کر دی گئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فیوچر میں ترکی کے اندر دہشت گردی میں ملوث کسی بھی گروہ کو عراق، شام یا ترکی میں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ خیال رہے کہ شمالی عراق میں PKK دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانے اور بیسز موجود ہیں اور یہ گروہ ان ٹھکانوں کو ترکی میں حملوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس آپریشن میں F-16 ایئر کرافٹ سے ٹھکانوں پر بمباری، اٹیک ہیلی کاپٹرز اور کمانڈوز کے ذریعے مختلف آپریشنز کنڈکٹ کیے گئے ہیں۔ ترک وزیر دفاع کے مطابق لینڈ فورسز کی جانب سے PKK دہشت گرد تنظیم کے 400 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ جمعے کے روز ایئر فورس کے ذریعے 40 ٹھکانوں کو ہٹ کیا گیا۔ امریکن نیوز ایجنسی وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں صدر پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کو مستقبل میں فوجی اڈے دینے کے حق میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کا حصہ بننے کی بجائے افغانستان میں قیام امن کے لیے پیسفل کوششوں کا حصہ بننے کو ترجیح دے گا۔ UK نے اپنی آرم فورسز کے لیے مزید 14 بوئنگ چنوک ہیلی کاپٹرز خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ ان 14 ہیلی کاپٹرز اور ایسوسیٹڈ اکوپمنٹ پر $2 ارب لاگت آئے گی۔ حالیہ اعلان بوئنگ کی چنوک فیسلٹی کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے، کیونکہ امریکن آرمی کی طرف سے چنوک ہیلی کاپٹرز کا آرڈر واپس لینے کی وجہ سے بوئنگ اس ہیلی کاپٹر کی فیسلٹی کو بند کرنے پر غور کر رہی تھی۔ اس صورتحال کو لے کر بوئنگ کو ایک نئے کسٹمر کی اشد ضرورت تھی۔ واضح رہے کہ کمپنی کو اپنی سپلائی چین جاری رکھنے کے لیے 18 ہیلی کاپٹرز پر ایئر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ UK نے 1980 میں پہلا چنوک ہیلی کاپٹر اپنی سروس میں شامل کیا تھا اور اس وقت UK کے 60 چنوک ہیلی کاپٹرز کے فلیٹ کو بوئنگ مینٹین کر رہا ہے۔ جمعے کے روز زمبابوے ایئر فورس کے بیل 412 ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں عملے کے 3 ارکان سمیت گراؤنڈ پر موجود ایک بچہ بھی ہلاک ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر نے مینیامی ایئر فورس بیس سے ٹیک آف کیا اور اس میں 2 پائلٹس کے علاوہ ایک ٹیکنیشین سوار تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر روٹین کی جنرل ٹریننگ پرواز پر تھا جب اس کو یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں یہ ہیلی کاپٹر دارالحکومت ہرارے سے 32 کلومیٹر دور ریزیڈینشل ایریا میں جا گرا۔
फ्रेंड्स, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने नॉर्थरोप ग्रोमन को $12 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नॉर्थरोप पोलैंड के लिए एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेशन का काम सरअंजाम देगी। ये काम दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होगा। इससे पहले फर्स्ट फेज में मार्च 2019 में पोलैंड के लिए $713 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को अवार्ड किया गया था, जिसके तहत इसने पोलैंड के लिए इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस और बैटल कमांड सिस्टम का काम सरअंजाम दिया था। व्यूअर्स, अगर आप इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और इसके काम करने के बारे में तमाम तर तफसीलात जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी पहले से मौजूद वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। आपको इन खबरों में से कौन सी खबर अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।